إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. हर किस्म की तारीफ हम्द व सना किबरियाई और बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़िबा है, जो हमारा आपका पूरी कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक़ है, जिसने हमारी तख्लीक़ की और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमें ज़लालत व गुमराही से बचाने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने अम्बिया और रसूल को इस दुनिया में मबऊस किया। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हुआ तमाम अम्बिया और रसूल पर और बिलख़ुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम अलैहि, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी बनाकर अपनी आखिरी शरीयत के साथ मबऊस किया। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, हमारी ज़िंदगी जिस तरीक़े से एक हकीकत है,
اس طریقے سے ایک اور حقیقت ہے کہ اس زندگی کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی نے کبھی انکار نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. ہر کوئی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اسے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. موت یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں. ہر شخص کو موت کے جام کو نوش کرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک شاعر نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، کہا کہ الموت کل نفس ذائقہ، کہ موت جو ہے ہر نفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے. والقبر کل نفس داخل، اور قبر کے اندر ہر ایک کو داخل ہونا ہے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی ذات نفس سے تعلق رکھتا ہو، تمام کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس حقیقت کو بالکل واضح طور پر بیان کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو موت آ جائے اور دوسرے لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے اندر بھی جان ہے، ایک نہ ایک دن اس کی روح اور جسم کے رشتے کو ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناپسند ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ابھی مرے. انہوں نے کیا کیا؟ فرشتے کو ایک زوردار تماچا لگایا. حدیث کے اندر آتا ہے جس سے ان کی آنکھ ٹوٹ گئی. اللہ کے پاس گئے اور کہا اللہ تمہیں ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور کہو موسیٰ کو کہ ایک بچھڑے کے بدن پر ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آ جائے ہر بال کے بدلے 1 سال کی مہلت اس کے لیے. موسیٰ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. کہا تب پھر ابھی مجھے موت منظور ہے. تو کوئی نبی ہو، ولی ہو، گنہگار ہو، کافر ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت کے جام کو نوش کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہر کسی کو جب موت آئے گی اس کے مقررہ وقت پر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں کتنی زندگی ملی ہے یہ بھی ہماری تقدیر کے اندر تحریر شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی لکھ دیا ہے. چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے گا تو ہرگز اسے مہلت نہیں دی جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے. موت کس کو کب آئے گی، کہاں آئے گی، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا. کس عمر میں آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. کس حالت میں آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ تمہیں کس جگہ موت آئے گی،
تم کل کس طریقے سے زندگی گزارو گے، کل کیا کھاؤ گے پیو گے، یہ تمام چیزیں تم نہیں جانتے، ان تمام چیزوں سے تم کو باخبر نہیں کیا گیا۔ لہذا جب موت آئے گی ہم اسے پسند کریں ناپسند کریں، چاہے نہ چاہے، اپنے آپ کو چاہے ہم جس جگہ پر بھی محفوظ کر لیں، موت کے پنجے سے یا موت کی پکڑ سے ہمارا آپ نہیں بچ سکتے، ہمارا آپ نہیں بچ سکتے، چاہے اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے، مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا، موت آ جائے گی، موت کے فرشتے جب روح نکالنے آ جائیں گے تو کوئی قلعہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ جائے گی، گرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند کر لو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے اندر جس کے اندر ہوا تک جانے کا راستہ نہ ہو، اب ایسی دیوار اور ایسے قلعے کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو بند کر لیں، لیکن موت کے سامنے کوئی قلعہ، کوئی گرہ بندی موت کے سامنے کچھ بھی نہیں، موت اس کے اندر داخل ہو جائے گی اور ہمیں لے کر چلے جائے گی۔ ہمارا جس موت سے بھاگ رہے ہیں، جس موت سے غافل ہے، یاد رکھیں یہ زندگی جس کے اندر ہم اور آپ مگن ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ جیسے ہماری یہ زندگی ختم نہیں ہونی، ہم اپنی آخرت سے غافل ہیں، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا کے اندر ایک ایسے شخص کی طرح زندگی گزارو جو نامعلوم شخص ہوتا ہے، اجنبی شخص ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب صبح کرو تو یہ نہ سوچو کہ تم شام تک زندہ رہو گے، جب شام کرو تو یہ نہ سوچو کہ صبح تک زندہ رہو گے، اپنی صحت مندی کی حالت کو غنیمت جانو، اپنی بیماری سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں نے بارہا خطبے کے اندر ذکر کیا ہے، آپ نے جو فرمایا تھا اجتنب خمسا قبل خمس، کہ اقتنب خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کے اندر آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ ولی حیاتی کا قبل موتی، کہ اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت جب آئے گی ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے لوگو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے، اور جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اپنی آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی موت کو، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرے۔ لہذا میرے بھائی ہمیں اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو اس کا تین نتیجہ نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو اس دنیا کی حقیقت ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ دنیا ہماری نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ ہم جب اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ہم موت سے غافل ہوتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ لہذا عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا، تم میں جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے وہ سب سے افضل انسان ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اور ہم میں سب سے عقل مند انسان کون سا ہے؟ اس حدیث پر غور کرے گا اور ان عقل مندوں کو میں مزید کہوں گا کہ زیادہ غور کرے، جنہوں نے صرف اس دنیا کے پیچھے اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اب دنیا 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 کمانے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننی چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ کیونکہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اس لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکے کون نیککار ہے کون بدکار ہے، اللہ رب العالمین حجت قائم کر سکے اور جنت اور جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لوگوں کو اس تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کی، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمارا آپ بھی امتحان کے پیریڈ سے گزر رہا ہے، لہذا موت یہ اٹل حقیقت ہے اور موت کی سختی جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، موت کی سختی زبردست سختی ہے، اور یہ وقت موت کی وقت یہ گھڑی انسان کی زندگی کی سب سے سخت ترین گھڑی ہو، چاہے کوئی نیک ہو یا برا انسان ہو، ہر شخص کے لیے موت کا جو وقت ہوگا، موت کی جو گھڑی ہوگی، روح قبض کرنے کے وقت کی جو گھڑی ہوگی، یہ سب سے سخت ترین گھڑی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کون کس کا ذکر کرتے ہوئے؟ جناب محمد رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے نبی، نبیوں کے سردار، لوگوں میں سب سے افضل، اللہ کے محبوب، ان کی موت کا جب وقت آیا، اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ کے پاس پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو بار بار اس پیالے کے اندر داخل کرتے، اس سے پانی لیتے، اپنے منہ پر ملتے اور کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے لوگوں موت کے اندر بڑی سختی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اور آپ اس قدر شدت اور اس قدر پریشانی میں مبتلا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے لوگوں موت کے اندر بڑی سختی ہے، موت کے اندر بڑی سختی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت آپ ہمارے گردن اور سینے کے درمیان آپ کا سر تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد کسی اور کی موت کی سختی پر میں نے تعجب نہیں کیا، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی کو اس قدر محسوس کر رہے ہیں، پھر غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارا آپ جو دن اور رات گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے وقت کس قدر سخت ہوگا، غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ آپ سے احادیث روایت کی ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے سیکھنے اور دین کو پھیلانے میں گنوا دی، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے کے لیے ہمیشہ چمٹے رہا کرتے تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ مجھے موت آ رہی ہے، میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جس کے لیے میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے، پتہ نہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ یہ کون ہے میرے بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن کے لیے جنت میں جانا طے ہے، یہ وہ صحابی ہے اور یہ موت کے وقت پریشان ہے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی، ان کے رونے کی وجہ پوچھی گئی، تو کہنے لگے کہ مجھے پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی موت کا وقت بھی آیا تو وہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا آپ تو صحابی اور رسول ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کرام کی فکر تھی آخرت کے متعلق، پوری زندگی کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، پوری زندگی کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود آخرت کی یہ فکر، اور ہم اور آپ کہاں ہیں؟ 2 ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی تو جنتی ہے، باقی تمام جہنمی۔ ہم نے کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کیا حال ہوگا؟ میں نے کبھی ایک کی نظم کہی تھی کہ اے کاش سمجھ جائے بشر کچھ بھی نہیں ہے، انجام سے اپنے تو مفر کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی یہ رعنائیاں دھوکے کا ہے ساما، دنیا کی یہ رعنائیاں دھوکے کا ہے ساما، نادان ہیں وہ جن کو خبر کچھ بھی نہیں ہے، عقبا کے سفر پر ہے نکلنا مجھے ایک دن، عقبا کے سفر پر ہے نکلنا مجھے ایک دن، پر پاس میرے رخت سفر کچھ بھی نہیں ہے، ہم روز اٹھاتے تو ہے کندھوں پہ جنازہ، پھر بھی ہمیں اللہ کا ڈر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں ایک جنازہ موجود ہے، جس عصر کے بعد ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس ویران جگہ پر لے جائیں گے اور مٹی کے اندر دفن کر کے ہم واپس چلے آئیں گے۔ کل یہ بھی زندہ تھے، یہ بھی زندہ تھے، ہمارے بیچ سے آج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ لیکن میرے بھائی، یہ وقت ہوتا ہے جو ہمیں آخرت کی طرف بلاتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے جو ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتا ہے۔ جب اس جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھانا تو یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ ان کا جنازہ نہیں بلکہ ہمارا جنازہ ہے۔ پھر غور کرنا ہماری کیا کیفیت ہے۔ قبرستان میں جب جائیں تو یہ سوچے کہ یہاں پر ہمیں بھی ایک دن آنا ہے، پھر سوچنا ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے لوگوں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی، بڑی جماعت آتی ہے، جو بڑی خوبصورت ہوتے ہیں، خوشبو لگائے ہوتے ہیں، اچھے لباس میں ہوتے ہیں، جنت سے خوشبو دار کپڑا لے کر آتے ہیں، اور ملک الموت اس کے سرہانے کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف نکل چل۔ تمام فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے جنازے میں تمام فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت نہایت ہی بدصورت شکل و صورت میں جمع ہوتی ہے، نہایت ہی ہیبتناک صورت، خوفناک شکل و صورت کے اندر کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور ملک الموت آتے اور کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی ان دونوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کھینچا کہ جب نیک لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں کہ چل اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف، اللہ رب العالمین کے نیکار بندوں میں شامل ہو جا، جنت کے اندر داخل ہو جا، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کی جنت کے اندر شامل ہو جا، اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ لیکن وہی جب بدکار، گناہگار، کفار، مشرک کے موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْبَاسِطُ أَيْدِيهِمْ، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ظالم لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے، گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے جب آتے ہیں یہ موت کی سختی میں ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تو نکل اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف، اور فرشتے یہ کہتے ہیں
کہ آج تجھے بہت ذلیل اور ذلت اور رسوائی والا عذاب تجھے پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ تو اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ کہا کرتا تھا، اور اس لیے کہ تو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأَدْبَارَهُم، اللہ نے کہا کہ اس وقت کیسا حال ہوگا، کیسی درگت بنے گی ان کفاروں کی، کیسی درگت بنے گی ان ظالموں کی، ان گناہگاروں کی، جب ملائکہ، جب فرشتے ان کی روح کو نکالنے آئیں گے، اور ان کی روح کو نکالنے کے وقت ان کے چہرے اور ان کی سورین کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ جب ہماری روح کو نکالا جائے گا، بڑے لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے، اس کیفیت بیان کی کہ جس طریقے سے ایک گوشت تلنے والا جو سیخ ہوتا ہے، کانٹے دار سیخ، اس کو اگر آپ کسی روئی کے گالے میں ڈال دیں اور اس کو کھینچے، جس طریقے سے روئی کے چتھنے اڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بدکار اور برے لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اسی طریقے سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پورے نس اور رگ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھلنی ہو جاتی ہے، روح ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے بھائی، اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہمارا آپ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت ہے بیدار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں، اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ اصل ٹھکانہ ہے جو جنت ہے، اس جنت کے لیے تیار ہو جائے، اور اس جنت کے لیے نیک اعمال کی طرف لپ کے گناہوں میں نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اور آج جو حافظ فیاض صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے، ان کی تمام گناہوں کو معاف کرے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔